ایک ہی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کرنے کا حکم فرمایا ہر نبی کو، صرف ایک بات کی، ایک چیز کی دعوت تھی، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی اور یہی کام تھا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ اس وقت کا ماحول بارہا لوگوں نے سنا ہے علماء کے ذریعے سے اور اللہ والوں کے ذریعے سے، کیا ماحول تھا اس وقت کا۔ آپ نے جب اپنا کام شروع کیا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے حکم دیا کھول کے بیان کرو، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کھلا کھلا بیان کیجیے، اس کو بتائیے، کھلا کھلا اس کو کرنے کیجیے۔ اور یہ جو مخالفین ہیں، مشرکین مکہ، کافرین، ان کی بات کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ آپ کرتے ہیں مخالفتیں ہوتی نہیں، یہاں تک کہ اتنی مخالفتیں ہوئی کہ آپ کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ حکومت نے نشان بنا دیا ہے، جس جھروکے سے آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی ایک عورت، وہ جھروکا وہ جگہ ابھی موجود ہے، بلڈنگ دوسری ہے، اس کا نشان بتایا گیا ہے جہاں سے وہ عورت آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی۔ انتہا جب ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ مکہ چھوڑ دیجیے، جہاں آپ کا کام نہیں چلے گا، یہاں آپ کی بات نہیں مانی ہے، مکہ چھوڑ دیجیے۔ بات ذرا غور سے سنو، غور سے تو ہمیشہ سنتے ہیں سب اور عمل بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ تشریف لے گئے، کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا، مکہ چھوڑ دو اور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلو۔ اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، یثرب نام تھا مدینہ، دو نام تھے، بطحا اور یثرب۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف گئے، فرمایا آپ کو اکیلے حکم ہوا ہے کہ مجھے بھی حکم ہوا ہے؟ کہا نہیں، تمہیں بھی حکم ہوا، ساتھ میں تم کو بھی چلنا ہے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں رات میں نکل جاؤں گا اور تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور صبح ہو کر کے صبح ہو جائے تو امانتیں بتا دیا، فلاں 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 کی اتنی امانتیں ہمارے پاس ہیں، رکھی ہیں، وہ سب کو امانتیں واپس کر کے تو بھی چلے آئے۔ کسی طرح سے کفار مکہ کو اس کی خبر ہو گئی کہ آج رات کو وہ نکل جائیں گے، ان کو یہاں سے چلے جانے کا حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے۔
گھیر لیا، چاروں طرف سے تلواریں، دولت کہتا کہ چاروں طرف سے تلواریں جو ہے کفار اور مشرکین کی تلواریں چمک رہی تھی، اور آپ اپنے دولت کہتا کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دوسرا حکم آیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے کنکریوں پر دم کریے، اور کنکریوں پر دم کر کے اس کی طرف پھینک دیجیے، اور یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے دولت کا رس نکل جائے۔ چنانچہ آپ یہی کرتے ہوئے نکلے، اللہ رب العزت نے ان کمینوں کو، ان دشمنوں کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دولت قدرے سے نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بلا لیا تھا، اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے بلا لیا اور تاکید کر دیا، اور یہاں سے نکل کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدرے پہنچے، اور وہاں سے سفر شروع ہوا۔ چند میل کے فاصلے پر غار ثور ہے۔ حیرت کی بات ہے، نبی کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ویسا پہاڑ ہے، ایک دم سیدھا کھڑا پہاڑ ہے، اور آج 1500 سال کے بعد ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت کیسا رہا ہوگا وہ پہاڑ؟ 1500 سال کے بعد نہ معلوم کتنے حالت کے اندر پہاڑ کٹ کر کے اور گر کر کے اور نسمار ہو کر کے، نہ معلوم کتنی بلڈنگیں بن رہی، نہ معلوم کیا کیا ہو گیا ہے بھارت کے اندر۔ آج بھی اس پر جانے کا راستہ صحیح نہیں، دور سے دکھاتے ہیں بس والے، قریب نہیں جانے دیتے، کئی لوگ اس پر سے گر بھی چکے ہیں، دیکھ کر کے مر بھی چکے ہیں، اس لیے حکومت کی طرف سے پابندی اس پہ جانے کی کوئی جاتا نہیں۔ اس پر آپ پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا خطرناک پہاڑ، اور رات کو نکلے اور وہاں پہاڑ پہ چلے گئے، وہاں غار ہے، اسی کو غار ثور کہتے ہیں۔ اس میں دیکھا کچھ جگہ تھی، چھپنے کی جگہ تھی، فرمایا آپ ٹھہریے، باہر ٹھہریے، میں اندر کا جائزہ لیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، صفائی کیا، کہیں کہیں گلے نظر آئی، ان کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے وہ سب دراتے سب گلے بند کر دیا، اور اس کے بعد ایک سوراخ رہ گیا، کوئی چیز اس کو بند کرنے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ آقا رحمت کو اپنے گود میں لٹا کر کے فرمایا آپ آرام کیجیے، اور جو سوراخ باقی رہ گیا تھا اس سوراخ پر اپنا پیر کا انگوٹھا رکھ کر کے اس کو بند کر لیا۔ ہم اس لیے سنا رہے ہیں، تمام انبیاء کے سردار، باعث وجود کائنات، جن کی وجہ سے کائنات بنی، اگر دنیا میں اللہ کو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا نہ ہوتا تو کائنات کا وجود ہی نہیں ہوتا، ہے کائنات ہی نہیں ہوتی، ہم آپ کوئی نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ بھی یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں چل رہی ہیں، اس دین کی خاطر،
اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچانے کی خاطر۔ اس سوراخ کے اندر خطرناک سانپ تھا جو مدتوں سے منتظر تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈس لیا، کاٹ لیا، اور اتنا خطرناک، اتنا زہریلا سانپ تھا کہ چند ہی لمحوں میں آپ کی حالت خراب ہو گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام فرما ہے، آپ نیند میں ہیں، نیند آ گئی آپ کو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب برداشت نہیں ہوا، زہر اتنا چڑھ گیا، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو آنسو نکل آئے، اور آنسو نکلے تو آقا رحمت کے چہرے پر گرے، گرم گرم آنسو۔ آپ فوراً بیدار ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا، آپ بھی گھبرا گئے، کیا ہوا؟ فرمایا ایسی بات ہو گئی۔ آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکال کر کے لگایا، فوراً شفا ہو گئی، زہر ختم ہو گیا۔ لعاب دہن مطلب دھو، فوراً آپ کو شفا ہو گئی۔ یہاں بڑی کھلبلی مچی، صبح ہوئی، بڑی کھلبلی مچی، کیا ہوا؟ کہاں گئے؟ دیکھا بستر پہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہو گیا؟ پوچھا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو بتایا، تو کھانے آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، کہا میں نہیں جانتا۔ جناب قاصد ادھر ادھر ہر طرف دوڑائے گئے، دیکھو پکڑو بھی راستے ہیں ہوں گے، کہاں نکل گئے دونوں کے دونوں۔ بعد میں پتہ لگا تو بتایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر سے لائے، تو کہے دونوں کہاں گئے پتہ لگا، تلاش شروع ہوئی، اور غار کے اندر اللہ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ کسی نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ ڈھونڈتے 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 پہاڑ پہ چڑھے، غار ثور کے سامنے پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے دیکھا اور اللہ کی طرف سے مکڑی پہنچی، جالا لگا دیا، کبوتر پہنچی، وہاں گھونسلہ رکھ کے انڈا رکھ دیا غار کے سامنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے دیکھ رہے ہیں کفار و مشرکین کے قدموں کو، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ نتیجہ یہ
کے بعد واقعہ گزر گیا ہو گیا، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ ہجرت کی راہ جو تلواروں کے سائے میں گزری تھی، وہ آپ کی رات کیسی گزری تھی؟ نیند تو آئی نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ چیز بتانا ہے ہم کو، اس کو غور سے سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم جیسی نیند اس رات میں آئی نہ اس سے پہلے کبھی آئی ہے اور نہ آخری عمر پر ایسی نیند آئے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا، لوگوں نے پوچھا تو فرمایا وجہ یہ تھی کہ روزانہ ہم یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے تھے کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ٹھکانا نہیں ہے، کب موت آ جائے، کب زندگی کا خاتمہ ہو جائے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کل امانتیں واپس کر کے تو پھر آ جانا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس وقت تک تو میں زندہ ہی رہوں۔ اس لیے جو ہے وہ آج کی رات میں ہمیں اپنی زندگی کا یقین تھا کہ آج رات میں ہم ضرور زندہ رہیں گے، اس لیے اطمینان کے ساتھ نیند آئی۔ پھر جو ہے بتانا ہم کو یہ ہے، ہندو کہتا ہے گرو سے کہو ہم ہندو ہیں، گرو سے کہو ہم ہندو ہیں، گرو والے فخر، فخر سے کہو ہم ہندو ہیں۔ وہ کافر، وہ مشرک جس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں ہزاروں حدیثوں کے اندر فرما دیا ہے، کافر اور مشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے، اب کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، کبھی اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، کبھی وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں دیکھ پائے گا، ایک ایک قطرے پانی کا ترس کر کے جو ہے تڑپتا رہے گا، پریشان ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فخر سے کہو ہم ہندو ہیں، اور ہم کو اللہ رب العزت کے پروانہ دیا بخشش کا، جنت کا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا۔ اعمال نہیں ہے، گنہگار ہے، اعمال کلمے کے علاوہ اگر اعمال خیر نہیں ہے تو اس کو ایک نہ ایک دن تب بھی کلمے کی برکت سے جنت میں جانا ہے، اعمال کا بدلہ لے کر کے اتنے دن اس کو سزا ملے گی، لیکن آخر میں کلمے کی برکت سے اس کو آخر میں جنت میں جانا ہی جانا، اس پر ہم نہیں فرق۔ ہم جنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ہمیں فخر نہیں ہے کہ ہم کلمہ کو ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے۔ ہندو کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، جو ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ ہندو ہونے۔ ٹھیک بات ہے بھیا؟ اچھی بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے جس کو چاہا اس کو ہدایت کیا، اللہ نے جس کو چاہا اس کا انتخاب کر لیا، اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو ہے عطا فرمائے۔ جائے گا ہر حال میں، جنت میں تو جائے گا، جس نے صرف دل سے پڑھا ہے، اس پر یقین ہے اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی قدرت کا، اللہ کے تمام کمالات کا، اللہ کی تمام صفات کا یقین ہے، جنت میں تو جائے گا۔ سزا کاٹے گا، اگر اعمال اچھے نہیں تو سزا کاٹے گا، سزا کاٹنے کے بعد جائے گا، آخر میں اس کے لیے جنت ہے ہی۔ اور یہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ کی مان کر کے، اللہ
صلاۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کے ہم سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں؟ وہ تو بھی اس کا بھی تو طریقہ ہے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ساری زندگی تو یہی بتایا ہے، آپ جنت کے اعمال ہی بتایا ہے. یہ کر لو، وہ کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، حج کر لو، زکات دے دو، یہ اچھے اچھے اعمال کر لو، سیدھے جنت میں جاؤ. عورت کے بارے میں فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، وہ سیدھے جنت میں جائے. آسان ہے لیکن ہم نے مشکل بنا دیا ہے. جنت کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. پلسرات کا راستہ کتنے دن کا ہے؟ 1500 برس کا راستہ پلسرات کا. یقین ہے کس نے بتایا ہے 1500 برس کا راستہ؟ ارے یقین ہے اس بات پر؟ بولتے نہیں، کوئی جانتے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 1500 برس کا راستہ. 5 چڑھائی، 5 برابر اور 5 اتار. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزار لیا تو جیسے بجلی چمکتی ہے 1500 برس کا راستہ اتنی دیر میں طے ہو جائے گا جتنی دیر میں بجلی چمکتی ہے. کتنا آسان بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے دماغوں کو کھول دے. اللہ ہماری زبانوں کو کھول دے کہ ہم اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کرنے کی بات، ایمان کی بات، دین کی بات کہنے والے اور جو ہے پڑھنے والے